یہ ایوان اس بات کی تائید کرتا ہے کہ تبلیغی جماعت دنیا میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ سارا انجام دینے والی واحد منظم اور عالمی جماعت ہے۔ حق میں ہے پھر ہاں کہیں، جو اس کے خلاف ہیں وہ نہ کہیں۔ ترمیم شدہ قرارداد متفقہ طور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسائیڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال، جہاں پر میں موجود ہوں یہ پنجاب اسمبلی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں گزشتہ روز ایک انتہائی اہم قرارداد پیش ہوئی اور اسے متفقہ طور پر منظور بھی کر لیا گیا، لیکن کچھ بحث بھی اس میں ہوئی۔ وہ بحث کیا تھی، قرارداد کیا تھی، اور سعودی عرب نے ایسا کیا کیا کہ اس کے خلاف پنجاب اسمبلی کے اس ایوان میں قرارداد لانا پڑی، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے اس قرارداد میں خصوصی انٹرسٹ بھی لیا۔ ان سے کچھ وفود بھی آ کر ملے، اور پھر قافلے کی ہی رکن ہیں ختیجہ عمر، جو چودھری پرویز الہی کی ریلیٹیو بھی ہیں، رشتے میں ان کی بھتیجی لگتی ہیں، ان سے انہوں نے وہ قرارداد یہاں پر پیش کروائی اور کچھ بحث ہوئی، پھر اسے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ بتاتے ہیں کہ آخر وہ معاملہ ہے کیا۔ ہمارے ساتھ سینئر پارلیمانی رپورٹر نواز طاہر بھائی موجود ہیں۔ کافی گرپ ہے پارلیمانی رپورٹنگ پہ انہیں، یہ موجود تھے اسمبلی میں اس وقت۔ کیا ہوا، کیا کر دیا تھا سعودی عرب نے، کیوں قرارداد لانا پڑی؟ نواز بھائی جی شکریہ محسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جب بات کرتے ہیں اس کی ہاؤس کی کارروائی کی، تو جو ایوان میں کارروائی ہوتی ہے اس کارروائی کے اور جو منگل والے دن ہوئی اس کارروائی کے مطابق ایک قرارداد ختیجہ عمر نے پیش کی، جو پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم گروپ کی رکن ہیں۔ وہ پہلے بھی مذہبی ایشوز پر قراردادیں پیش کرتے ہیں، اور جب ریکارڈ دیکھیں تو سب سے زیادہ قراردادیں یا سب سے زیادہ مذہبی ایشو انہی کی طرف سے آتے ہیں۔ تو جو قرارداد پیش کی گئی اس میں سعودی عرب کے اس فیصلے پر وہ قرارداد تھی جس میں تبلیغی جماعت پر سعودی عرب میں داخلے یا تبلیغ پر پابندی لگائی گئی تھی۔ تو اس قرارداد میں کوئی اس کی مذمت کے الفاظ تو نہیں استعمال کیے گئے، لیکن اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ فیصلہ پسندیدہ نہیں ہے، اور اس سے جو مسلم امہ ہے اور خاص طور پر پاکستان کے لوگ ہیں، کیونکہ ہم پاکستان ہی کی بات کر سکتے ہیں، اور اس صوبے میں بات ہوئی، اسمبلی میں بات ہوئی ہے تو پنجاب کے عوام کی بات ہوئی، تو ان میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ تو قرارداد کا متن اور مقصد یہ تھا کہ سعودی عرب کو اپنے اس فیصلے پر ریویو کرنا چاہیے۔ وہ قرارداد جب پیش ہوئی تو اس پر سب سے پہلا آبجیکشن اٹھایا، نقطہ جو اٹھایا اعتراض کا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سید حسن مرتضیٰ، جو ان کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، ان کا نقطہ اعتراض یہ تھا کہ اس میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ قرارداد کے سارے متن کے حق میں تھے، صرف ان کا ایک جو اختلافی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ اس میں لکھا گیا تھا قرارداد میں کہ یہ واحد جماعت ہے جو تبلیغ کا عمل کر رہی ہے۔ تو ان کا کہنا تھا یا ان کا موقف یہ تھا کہ تبلیغ کا عمل جو ہے، دین کی ترویج اور دینی خدمات کا جو کام ہے، یہ باقی مذہبی جماعتیں بھی کرتی ہیں، باقی لوگ بھی کرتے ہیں، عام اکرام بھی کرتے ہیں، اپنی سطح پہ ہر کوئی کرتا ہے۔ تو جب ہم ایک جماعت کو لکھیں گے کہ یہ واحد جماعت ہے تو یہ ایک ڈسکرمنیشن ہوگی، ایک امتیازی سلوک ہوگا، اور اس کا کوئی خاص مقصد لیا جائے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اس میں لفظ جو واحد ہے وہ نہ استعمال کیا جائے، اور یہی بات پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے سمیع اللہ خان نے بھی کہی، اور اس بات کو جو پارلیمانی امور اور قانون کے وزیر راجہ بشارت ہیں انہوں نے بھی تسلیم کیا، اور اسپیکر چودھری پرویز الہی نے بھی اس بات کو تسلیم کیا، جس کے بعد قرارداد میں سے جو لفظ واحد تھا کہ یہ واحد جماعت ہے جو تبلیغ کا کام کرتی ہے، تو لفظ واحد کا اس میں سے حذف کر دیا گیا اور باقی قرارداد منظور کر لی گئی۔ البتہ اس قرارداد میں ایک اضافی لفظ جو مشترکہ اور متفقہ طور پر تھا، وہ لا منسٹر نے راجہ محمد بشارت میں شامل کیا تھا کہ باقی ساری تنظیمیں اور باقی ساری مذہبی جماعتیں اور وہ لوگ، خاص طور پر مذہبی جماعتوں کا ذکر کیا کہ جو دین اسلام کی تبلیغ، ترویج اور دینی خدمات انجام دے رہی ہیں، یہ ایوان ان کی ان خدمات کو بھی سراہتا ہے۔ اس میں ایک اور بھی تھا کہ انہوں نے پہلے یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ واحد پاکستان کی پرامن ترین جماعت بھی،
تبلیغی جماعت جس پر تھوڑا سا مزید ہوا، یہ تھوڑا سا بحث و مباحثہ ہوا۔ پریس گیلری کے ہمارے دوستوں کی بھی اس میں کچھ رائے یہ تھی کہ جو سٹینڈ لیا حسن مرتضیٰ نے وہ اصولی موقف تھا جو انہوں نے اپنا ایوان میں اظہار بھی کیا، اگر واحد ہو جاتا تو پھر انٹرنیشنلی کمیونٹی کو پھر ایک پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جاتا کہ پاکستان میں صرف ایک جماعت ایسی ہے جو پرامن ہے یا تبلیغ کا کام کرتی ہے، باقی یہاں پر شاید شدت پسند ہے۔ ایک چیز وہ بھی مزید آپ سے میں رائے لینا چاہوں گا، اور دوسرا آپ تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ چودھری پرویز الہی خصوصی انٹرسٹ لے رہے ہیں اس طرح کے معاملے پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی ایک ووٹ بینک کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو ان کے چھوٹے بیٹے ہیں مونس الہی کے چھوٹے بھائی راسع الہی، وہ تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں۔ عمار یاسر جو وزیر معدنیات ہیں، رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے ہیں چودھری پرویز الہی کے، وہ بھی تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیے ہیں اس کے 2-3 جزو ہیں۔ پہلا حصہ تو ہے ہماری پریس گیلری کے ساتھیوں کی رائے کا، تو رائے ہر آدمی کی الگ الگ ہو سکتی ہے، سوچنے کا انداز الگ ہو سکتا ہے، تو میں ان سب کی رائے کا احترام کرتا ہوں، جس کی جو بھی رائے ہے۔ جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے چودھری پرویز الہی کے مذہبی معاملات کا اور ان کے صاحبزادے کا کسی بھی مذہبی جماعت، دینی جماعت یا تبلیغی جماعت کے ساتھ منسلک ہونا، تو یہ ذاتی حیثیت پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کا یہ اپنا بنیادی حق ہے کہ وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ، کسی مذہبی جماعت کے ساتھ، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ، کسی سماجی تنظیم کے ساتھ وابستگی اختیار کرے۔ اور اگر ہم یہ بات کریں کہ چودھری پرویز الہی کا ہاؤس میں کوئی خاص ٹرینڈ ہے، تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب 2002 کی اسمبلی آئی جس میں چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، تو اسی زمانے میں اسی دور میں پنجاب اسمبلی میں تلاوت کلام پاک کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز بھی ہوا۔ اس سے پہلے کبھی نعت نہیں پڑھی گئی تھی، کسی خاص موقع پہ پڑھ لی جائے تو الگ بات ہے، ایجنڈے کا حصہ معمول اس کا نہیں تھا۔ تو اب تو یہ ایجنڈے کا جو حصہ ہے وہ چودھری پرویز الہی جب چیف منسٹر تھے اور اس وقت اسپیکر تھے چودھری محمد افضل شاہی، ایک قرارداد جو تھی وہ غالباً طاہر ہنڈلی صاحب نے پیش کی تھی، جو سیالکوٹ سے تعلق رکھتے تھے، اور اس کی جو تائید کی تھی وہ جماعت اسلامی تب متحدہ مجلس عمل کا حصہ تھی، اس کے لوگوں نے کی تھی، اور پورے ہاؤس نے متفقہ طور پر وہ قرارداد منظور کی تھی، اور اس قرارداد کے بعد اس پہ عمل درآمد آج بھی جاری ہے۔ یہ تو ہو گیا مذہبی رویہ، یہ ہے مجموعی مذہبی رویہ، ہم اس پہ کسی ایک شخص کی بات نہیں کر سکتے۔ اب کوئی شخص اگر اپنے مذہبی رویے کو ہاؤس میں لے کے آتا ہے تو اس کی اپنے دین کے ساتھ، یا جو بھی اس کا اسکول آف تھاٹ ہے، یا جو بھی اس کا مذہب ہے، عقیدہ ہے، وہ اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے۔ ہاؤس سب کا ہے، تو ہاؤس کے اندر میں نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا کہ بطور اسپیکر یا بطور چیف منسٹر پرویز الہی کا کوئی کسی ایک بارے میں منفی ایٹیچیوڈ ہو اور دوسرے کے بارے میں مثبت ہو۔ اچھا نواز بھائی، تھوڑا سا یہ بتا دیں، یہ جو معاملہ ہوا، تبلیغی جماعت جو ہے وہ ایک پنجاب کی تو جماعت نہیں ہے، ظاہر ہے ملک بھر کی جماعت ہے، پھر انٹرنیشنلی بھی اس کے آوجہ کے لیے ذیلی بنی ہوئی ہیں، وفود جاتے ہیں آتے ہیں۔ یہ ایک خارجہ امور کا بھی ایشو تو آپ سمجھتے ہیں نا، خارجہ امور کیا کہ پاکستان کو اس سلسلے میں سعودی عرب کو کرنا چاہیے تھا۔ ایک پورے یعنی چاروں اسمبلیوں میں ایک اسمبلی میں اس طرح کی قرارداد پیش ہونا، منظور ہو جانا، قومی اسمبلی یا سینٹ میں بات نہ ہونا، سندھ اسمبلی میں بات نہ ہونا، کے پی کے اسمبلی میں بات نہ ہونا، وہ کیا میسیج اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہر جگہ پہ، ہر شہر میں، ہر صوبے میں، ہر اسمبلی میں لوگ موجود ہیں۔ پہلی بات تو آپ نے خارجہ امور کی بات کی۔ اگر ہم تبلیغی جماعت پر پابندی کی وجہ یہ سمجھے کہ اس کو ایک پاکستان کی تنظیم ہونے کی جماعت ہونے کی وجہ سے پابندی لگائی گئی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بنیاد پاکستان سے ہے، مرکز پاکستان میں ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستانی تنظیم ہونے کی بنیاد پر لگائی گئی ہے۔ جنہوں نے پابندی لگائی ہے ان کے اپنی کو رائے ہوگی، اپنے ایشوز ہوں گے، وہ درست یا غلط وہ الگ بات، اس پہ وہ اس وقت زیر بحث نہیں ہے۔ تو خارجہ امور کے جو ایشوز ہیں، یقینی طور پر جو پاکستان کی حکومت ہے اس نے اس پہ کوئی نہ کوئی تو اسٹیپ اٹھایا ہوگا۔ تو ہاؤس میں بھی جب بات ہوئی تو ہاؤس کے جو ممبرز تھے
हसन मुर्तज़ा और समीउल्लाह खां, उन्होंने स्पीकर की तवज्जो भी इस जानब मबजूल करवाई। तो ये बात हाउस से भी कही गई थी कि आप ज़ाती हैसियत में भी उनसे बात करें। तो ज़ाहिर है यकीनी तौर पर उन्होंने की होगी या करेंगे, ये तो उनके एंड पे है। जो हाउस की कार्रवाई है, हाउस की कार्रवाई बहुत मुनासिब थी और इंतहाई मुनासिब अल्फाज में हुई। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कोई एकतरफ़ा कार्रवाई थी या हमने उसको एकतरफ़ा कार्रवाई महसूस किया हो, ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। एक बेहतर प्रोसीडिंग थी। जी बिल्कुल, नवाज़ ताहिर भाई की बातें आपने सुनी। आपको बताने का मकसद ये था कि जो पंजाब असम्बली में कार्रवाई हुई और जो करारदाद आई सऊदी अरब के हवाले से, वो सऊदी अरब की मज़म्मत नहीं की गई, उसमें उनके एक एक्ट की जो है, जो तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाई गई है और शायद उससे ये तासुर देने की इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोशिश की गई कि ये जो तबलीगी जमात है पुरअमन जमात नहीं है, ये पुरतशद्दुद जमात है, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में भी इनका हिस्सा होता है। उस तनाजुर में एक करारदाद पंजाब असम्बली में पेश की गई थी और कुछ बहस भी हुई। पहले ये था कि मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हो जाती, लेकिन जो हसन मुर्तज़ा ने, जैसा नवाज़ भाई ने बताया कि नुक्ता उठाया, फिर समीउल्लाह खान ने कुछ इख्तलाफी नोट दिया और फिर वज़ीर क़ानून राजा बिशारत ने कहा कि इसमें वाहिद का जो लफ्ज़ है वो हटाकर मज़ीद बरां का लफ्ज़ डाल लिया जाए, अल्फाज डाल लिए जाएँ। तो जिस पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई ने एग्री किया। और इसमें हम ये कह सकते हैं, इसमें हम ये बिल्कुल क्लियर कह सकते हैं कि ये मुश्तरका और मुतफ़िक़ा करारदाद थी। जी बिल्कुल, मुश्तरका और मुतफ़िक़ा, क्योंकि आज से पहले जितनी भी दीनी मामलात के हवाले से पंजाब असम्बली में करारदादें पेश हुई, चाहे किसी एक रुकने असम्बली ने पेश की, लेकिन वो मुश्तरका और मुतफ़िक़ा तौर पर ही मंजूर हुई। और सऊदी अरब के हवाले से, इस एक्ट के हवाले से जो तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाई गई है, जो करारदाद थी, वो मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई और बाद में इस करारदाद को मुश्तरका तौर पर पेश भी किया गया और बाद में मंजूर किया। पंजाब असम्बली की मज़ीद इस तरह की कार्रवाई से हम आपको आगाह करते रहेंगे। आपसे वही गुजारिश है कि हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।